نور گھر پا پہنچی تو ارمینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، تم اتنی جلدی آ گئی، کنسرٹ ختم ہو گیا تھا کیا؟ نور نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں کنسرٹ تو چل رہا تھا، بس میرا دل نہیں لگا تو میں آ گئی۔ ارمینہ بیگم فریج کھولتے ہوئے بولی، اچھا تم نے کچھ کھایا یا کھانا گرم کروں؟ نور کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، نہیں ماما، رہنے دے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نور کپڑے چینج کر کے آئی، بار بار بیٹھ کر اپنی دونوں کلائیوں کو دیکھا جو ابھی بھی ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی اور درد کر رہی تھی۔ نور نے آہستہ آہستہ اپنی کلائیوں کو سہلایا۔ اس کے دل میں شافعہ کے لیے غصہ اور بھی بڑھ گیا تھا، لیکن اس کا غصہ دیکھنے کے بعد یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑھے گی نہیں۔ کنسرٹ کیونکہ یونی میں تھا تو 12 بجتے ہی ختم ہو گیا۔ زیان اور ان کی کلاس کے لڑکوں کا گھومنے جانے کا پروگرام تھا، لیکن کنسرٹ ختم ہوتے ہی شافعہ نے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ زیان نے اسے بہت روکا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے زیان نے اسے جانے دیا۔ یونیورسٹی سے نکل کر اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑنے کی بجائے سمندر کی طرف موڑ لی۔ اس نے گاڑی سمندر کے قریب والی سڑک پر ہی روک لی، آگے نہیں گیا۔ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے اوپر غصہ تھا، اسے نور کا ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے غصے میں اس طرح اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں کوئی دیکھ لیتا تو بہت بڑا شو بن سکتا تھا، کیونکہ شافعہ صاحب کی نظروں میں رہنے والا انسان تھا۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نور کے لیے بہت پریشانیاں کھڑی کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے اسے اچانک اس بات پر غصہ آنے لگا کہ وہ نور کو سوچ ہی کیوں رہا ہے، اور وہ لڑکی اس کے حواسوں پر اتنا کیوں سوار ہو رہی ہے۔ اس نے غصے سے کڑاہتے ہوئے گاڑی کے ٹائر پر لات ماری، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گدی پر ہاتھ ٹکا کر گردن جھکا لی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے گاڑی کھولی اور بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کر سامنے دیکھتے ہوئے اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا، اب کچھ بھی ہو جائے وہ نور سے فاصلہ رکھے گا۔ اس نے خود سے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس سے کوئی فالتو بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے نور کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ زیان دوستوں کے ساتھ گھوم کر 2 بجے چوروں کی طرح گھر میں غصہ اور دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اچانک حیدر صاحب نے اسے آواز لگائی، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ زیان نے زبان دندوں تلے دبائی، ایک آنکھ بند کر کے مڑا، بابا وہ یونیورسٹی میں کنسرٹ تھا نا، اس لیے دیر ہو گئی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کنسرٹ 12 بجے ختم ہو گیا تو کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے تھے؟ ارے بابا دوستوں کے ساتھ تھا۔ زیان انہیں ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھڑک پڑے، امتحانوں کی کچھ فکر ہے تمہیں؟ گھوم تو تم ایسے رہی ہو جیسے ساری کتابیں رٹی ہوئی ہوں۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، جی بابا سب رٹی ہوئی ہیں، آپ فکر ہی نہ کرے، پتہ ہے مجھے کہ کتنی تیاری ہے تمہاری۔ حیدر صاحب آگے آتے ہوئے بولے، دیکھو زیان، اگر تمہارا رزلٹ خراب آیا نا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور دیکھ لینا، میں گھر میں نہیں گھسنے دوں گا تمہیں۔ زیان ہنسی دباتے ہوئے بولا، تو رزلٹ دیکھنے کیا باہر گیٹ پر آئیں گے؟ حیدر صاحب نے اس کا کان مروڑا۔ زیان، جی ہاں ماما، اپنے شوہر کو دیکھیں، مجھ پر تشدد کر رہے ہیں۔ حیدر صاحب نے اس کا کان چھوڑ کر اسے گڑا، زیان میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم سیریس ہو جاؤ، اور تم آفس گئے تھے؟ زیان نے سر کھجایا، پیچھے ہوتے ہوئے بولا، نہیں وہ یونیورسٹی میں تھا نا، تو کیسے جاتا؟ حیدر صاحب نے ضبط سے ایک سانس کھینچ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر دھمکی دینے والے انداز میں بولے، میں تمہیں صرف امتحانوں تک کے لیے رعایت دے رہا ہوں، امتحان ختم ہوتے ہی تم صبح 9 سے شام 6 بجے تک کے درمیان مجھے گھر پر نظر نہ آؤ۔ زیان ہوش ہوتے ہوئے بولا، اچھا پکی بات ہے۔ حیدر صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا، گھر پر نظر نہیں آؤ مطلب اس وقت تم آفس میں ہو؟ زیان آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے، اوہ تو یہ مطلب تھا آپ کا، میں سمجھا آپ بول رہے ہیں کہ پورا دن باہر گھومو۔ حیدر صاحب دانت پیستے ہوئے آگے بڑھے تھے، وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچ کر بولا، بابا میرے آفس کے سامنے بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں، وہ بند کروا دیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے میں اپنے دن رات ان ریسٹورنٹ کے نام کر دوں۔ زیان میں تمہیں… حیدر صاحب اسے مارنے کے لیے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ زیان تیزی سے کمرے میں بھاگا اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ کمرے میں چلا گیا تو حیدر صاحب اس کی باتوں کو سوچ کر ہنسے، میرا بیٹا نہ جانے کس جن پر چلا گیا ہے۔ شافعہ سو رہا تھا جب نیند میں اسے کسی کی تیز تیز بولنے کی آواز آئی۔ آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچا، یہ کون اتنے زور زور سے بول رہا ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی تیز آواز میں باتیں نہیں کرتا۔ اس نے چڑھ کے آدھے کھلے بٹن لگائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
سیڑھی سے اترتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج پر پڑی جہاں بی اماں کھڑی زور زور سے ملازموں کو گاڑی میں سے سامان لا کر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی، وہ کوئی 10-12 ٹوکرے بنے سال لائی تھی جس میں نہ جانے کیا کیا بڑا ہوا تھا۔ تہمینہ بیگم ان کے پاس ایک کڑی پریشانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور تیمور صاحب بی اماں کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ شافعہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ بی اماں کی نظر اس پر پڑی تو باہیں پھیلا کر بولی، شافعہ میرے بچہ آ جا، دادو کے گلے لگ جا۔ شافعہ ان سے جا کر ملا، اور آپ اتنی صبح صبح، اور یہ اتنا سامان کیا ہے؟ بی اماں اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، کیا میں صبح صبح اپنے پوتے سے ملنے نہیں آ سکتی؟ شافعہ نے انہیں اندر لاتے ہوئے بولا، جی بالکل آ سکتے ہیں، آپ آئی کس کے ساتھ ہیں؟ بی اماں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، لو بلا مجھے بھی کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ 2 ملازموں کو پکڑا، سامان لیا اور گاڑی میں بڑھا اور آ گئی۔ تہمینہ بیگم بولی، اماں میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ بی اماں منع کرتے ہوئے بولی، نہ میں سب کھا پی کر آئی ہوں، ہاں بس شافعہ کے ساتھ چائے پیوں گی، جلدی بنوا لاؤ۔ تیمور صاحب بولے، اماں آپ اکیلے کیوں آئی، کسی کو ساتھ لیا تھی؟ بی اماں منہ بناتے ہوئے بولی، ابراہیم تو آنے کے لیے راضی نہیں تھا اور عائشہ یا کسی اور کو میں خود نہیں لائی۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا، چاچو آنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن کیوں؟ بی اماں بولی، تو اسے چھوڑ، تو یہ بتا میری یاد نہیں آتی تجھے، اور کتنا دبلا ہو گیا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے؟ شافعہ نے اپنے اوپر نظر دوڑائی، میں دبلا ہو گیا ہوں؟ ہاں نا، رنگ بھی دیکھ کیسے پھیکا پڑ رہا ہے۔ شافعہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بی اماں آواز لگاتے ہوئے بولی، ارے تہمینہ چائے لا بھی چکو، کیا پائے بنا رہی ہو؟ بھئی تیمور، نہایت ہی سست ہے تمہاری بیوی۔ شافعہ کو ٹوکرے یاد آئے تو پھر پوچھ بیٹھا، دادو آپ یہ اتنا سارا سامان کیا لائی ہیں؟ ارے بتا دوں گی، باغی تھوڑی جا رہی ہوں، پہلے چائے تو پہلے۔ شافعہ اٹھتے ہوئے بولا، میں فریش ہو کر آ جاؤں، ابھی سو کر اٹھا ہوں۔ بی اماں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، تو ابھی اٹھا ہے؟ شافعہ، صبح فجر میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا؟ شافعہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پڑھتا ہوں دادو، کبھی کبھی۔ بی اماں کڑے تیوروں سے بولی، کھانا بھی کیا کبھی کبھی کھاتا ہے؟ شافعہ شرمندہ ہوا، پڑھوں گا دادو اب سے بولتے ہی شافعہ کمرے کی طرف گیا، کیونکہ وہ اپنی اور کھچائی کروانا نہیں چاہتا تھا۔ آئے نور آرٹس لابی میں بیٹھی فیس بک چلا رہی تھی جب اسے اپنی یونیورسٹی کے فیس بک پر کل رات کے کنسرٹ کی ویڈیو دیکھی۔ وہ ویڈیو شافعہ کی تھی۔ نور ویڈیو آن کرنے کے لیے کلک کرنے ہی لگی تھی، لیکن اچانک سے شافعہ کا کل کا رویہ یاد آیا اور بویں تان کی اس نے کر کے ویڈیو سامنے سے ہٹا دی۔ نور اکیلی ہی بیٹھی تھی کیونکہ آج کل میں اپنے موبائل میں زیادہ بزی رہنے لگی تھی۔ موبائل بند کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جب پیچھے سے زیان اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ ہائے! نور نے اسے دیکھا، پھر آنکھیں گھما کر بولی، ہائے! زیان نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ نور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیسی لگ رہی ہوں؟ زیان نے فوراً بولا، اچھی۔ نور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ زیان اپنے ہاتھ سے سانپ کا پھن بناتے ہوئے بولا، ناگن۔ نور نے غصے سے کہا، یہ تو ہر وقت مجھے ناگن کیوں کہتے رہتے ہو؟ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، کیونکہ تم ہر وقت زہر اگلتی رہتی ہو۔ نور نے بویں اٹھاتے ہوئے کہا، پھر تو تم دور رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو سارا زہر تم پر اگل دو۔ زیان کہہ کر لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، زیان حیدر ہے، مس آئی نور صدیقی، اس پر یہ چھوٹی موٹی ناگنوں کے زہر کام نہیں کرتے۔ سامنے سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایشمل آ رہی تھی۔ زیان اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں پر یہاں میں بغیر زہر کے ہی مر جاتا ہوں۔ نور نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں ایشمل کو دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے ہائے کہہ کر گئی تھی۔ زیان نے بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ہائے کیا تھا۔ ہائے نور نے ان دونوں کو دیکھا، پھر زیان سے بولے، تمہاری دوست ہے کیا؟ زیان مسکرا کر کھوئے ہوئے انداز میں بولا، نہیں تو؟ آئے نور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، تو پھر تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ زیان فوراً ہوش میں آیا، توبہ کرو لڑکی، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ آئے نور اسے چبھتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، جانی تم فلرٹی ہو؟ زیان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نور کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اس میں سمجھنا کیا ہے؟ تم ہو؟ زیان نے اسے گھورا تو نور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ایسے کیا گھور رہی ہو تم؟ فلرٹی ہو تبھی تو آتی جاتی لڑکیوں کو مسکرا کر ہائی بولتے ہو۔ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اب لڑکیاں خود ہی لفٹ کرواتی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نور نے اسے دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کیا،
زیان اتنی سی بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ زیان نے اسے دیکھا پوچھا کیوں، میں ایسا کون سا کام کر رہا ہوں جس میں شرم آئے؟ تم لڑکیوں کو پاگل بنا رہی ہو، زیان نے کہہ کر لگایا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ نور کی طرف دیکھا اور پھر سے کہہ کر لگایا۔ نور نے چڑھتے ہوئے کہا میں نے ایسا کون سا جوک سنا ہے جو تم میں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ زیان ہنسی قابو میں کرتے ہوئے بولا تم نے جوک ہی تمہارا ہے، مطلب تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں کو پاگل بنا رہا ہوں؟ تم نے شاید اب تک یہاں کی کچھ لڑکیوں کو جانا نہیں ہے، یہ لڑکیاں دن میں 10-12 لڑکوں کو پاگل بناتی ہے، تم کہہ رہی ہو کہ میں انہیں پاگل بنا رہا ہوں؟ نور کنفیوز ہوئی، کیا مطلب؟ زیان اسے سمجھاتے ہوئے بولا مطلب یہ کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، جب تک آپ کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگاؤ گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں لگے گا۔ ان لڑکیوں نے مجھے جانے بغیر میرے ہائے کا مسکرا کر جواب دیا، تبھی تو دوسری بار میری ہمت بڑھی، اگر وہ مجھے نظر انداز کر دیتی تو کیا میں دوسری بار ان سے ہائے کرتا؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب تمہاری ہی بات لے لو، کیا تم کسی انجان سے بات کرتی ہو یا انہیں دیکھ کر مسکراتی ہو؟ زیان نے نور کی آنکھوں میں دیکھا، نور نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ فلرٹ تم نہیں وہ لڑکیاں کر رہی ہیں؟ زیان شرارت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا نہیں کر تو میں بھی رہا ہوں۔ وہ نور کو باتوں میں الجھا رہا تھا اور نور اس کی باتوں سے تنگ بھی آ گئی تھی۔ نور نے ماتھے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچا یا اللہ کہاں پھنس گئی ہوں۔ نور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دانت پیس کر بولی زیان تمہاری کلاس نہیں ہے؟ زیان ببل منہ میں ڈالتے ہوئے بولا ہاں ہے نا، تو جا کیوں نہیں رہے؟ میرا بھائی شافعہ نہیں آیا آج تو میرا دل نہیں لگ رہا، کلاس میں اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ آج نہیں آئے گا ورنہ میں بھی نہیں آتا، ویسے بھی ہم اب پیپر والے دن آئیں گے۔ نور نے خوشی سے کہا سچ مطلب ہماری ڈیل کی مدت پوری ہوئی؟ زیان اس کی خوشی دیکھا بولا ہلکے میڈم ہلکے، یہ جو پیپر سے پہلے کے کچھ دن میں نہیں آؤں گا نا، ان دنوں کا سارا حساب میں پیپر میں تم سے پورا کر لوں گا۔ نور کی خوشی اڑ گئی، ان جانے کے لیے فوراً کھڑی ہو گئی۔ زیان بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا کہاں جا رہی ہو؟ لائبریری۔ زیان اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا یار میں بھی چلوں، میرا دوست نہیں ہے، میں بور ہو رہا ہوں۔ نور نے اسے حیرت سے دیکھا، زیان حیدر بور ہو رہا ہے، بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا نہیں بات بور ہونے کی نہیں ہے، بات دل کی ہے۔ نور نے اس کی طرف دیکھا، حیرت سے پوچھا مطلب کہ شافعہ نہیں آیا نا تو دل نہیں لگ رہا، ورنہ بور تو میں صحرا میں بھی نہ ہوں۔ نور چلتے ہوئے ہی بولی تمہارا دوست جہنم میں گیا ہوگا، تم بھی وہیں چلے جاؤ۔ زیان اس کے پیچھے آتا ہوا بولا چلو ٹھیک ہے پھر تم بھی چلو، میں تمہیں جہنم میں چھوڑ کر جنت کی طرف چلا جاؤں گا، پھر تم اور شافعہ ٹام اینڈ جیری بنے لڑتے رہنا۔ نور نے رک کر اسے گھورا، زیان اب میرے پیچھے مت آنا، تمہیں نہیں پتہ میرے بیگ میں لال مرچی کا پاؤڈر ہے اور ایک چٹکی ہی تمہاری آنکھوں کے لیے کافی ہوگی۔ بولتے ہی نور لائبریری کی طرف بڑھ گئی، زیان اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ پھر سوچتے ہوئے بڑبڑایا لال مرچی کا ذائقہ بھی اچھا ہی ہوتا ہوگا، ویسے کھانوں میں تو اچھا ہی لگتا ہے، کسی دن صرف لال مرچ چکھ کر دیکھوں گا۔ شافعہ فریش ہو کر نیچے آیا، ناشتہ وغیرہ کر کے وہ بھی اماں اور باقی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ تہمینہ بیگم بولی اماں ان ٹوکروں میں کیا ہے اب تو بتا دے۔ بھی اماں ایک ٹوکری آگے کرتے ہوئے بولی ارے بتاتی ہو، پہلے شافعہ تو اس ٹوکروں کو چھو، تم ان ٹوکروں کو چھو۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا میں اس ٹوکری کو چھوؤں؟ لیکن دادو کیوں؟ اس ٹوکری میں کیا ہے اور یہ اتنی پیک کیوں ہوئی ہیں؟ ارے سوال جواب بعد میں کرنا، پہلے جو بولا ہے وہ کرو۔ پہلے تو شافعہ سوچتا رہا، جب اس نے دیر لگائی تو بھی اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹوکری پر خود ہی رکھ دیا۔ جو ملازمہ ان کے ساتھ آئی تھی اسے سے بولی یاسمین یہ ٹوکری اٹھا کر گاڑی میں رکھو اور ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور جو بولا ہے وہ کرو۔ ملازمہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکری اٹھا کر لے گئی۔ تہمینہ بیگم اور شافعہ حیرت سے دیکھنے لگے، ہاں ان کے برعکس تیمور صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے۔ دادو آپ نے یہ ٹوکری کیوں بھیجا؟ ٹوکری کیوں بھجوا دی، کیا تھا اس میں؟ بھی اماں اس کی بات کو انسنی کر کے دوسرا ٹوکرا کھولنے لگی۔ ٹوکری کا آدھا کور کھول کر اس میں سے انہوں نے ایک محمل کی ڈبیا نکالی۔ تہمینہ بیگم کو شاید ہفتے کی گھنٹیاں لگی تھی، اس لیے فوراً بولی اماں۔ بھی اماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، محمل کی ڈبیا میں سے انگوٹھی نکال کر ایک سیکنڈ میں شافعہ کی انگلی میں ڈال دی۔ شافعہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا، ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا یہ انگوٹھی مجھے کیوں پہنائی ہے دادو؟ تہمینہ بیگم بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
بی اماں مسکرا کر بولی، ارے بھئی تہمینہ، مٹھائیوں کے ٹوکرے کھلوا کر سب کا منہ میٹھا کرواؤ، میں نے شافعہ اور ارحام کی منگنی کر دی ہے اور شادی کی تاریخ بھی طے کر کے جاؤں گی۔ شافعہ چیختے ہوئے بولا، کیا بکواس ہے یہ سب؟ ارے میاں یہ کوئی بکواس نہیں، تمہارے نام کی انگوٹھی میں ارحام کو پہنا کر آئی ہوں اور اس کے نام کی انگوٹھی میں نے تمہیں پہنا دی، تمہارے ہاتھ کا دوپٹہ بھی کچھ دیر میں ارحام کے سر پر ہوگا۔ شافعہ اپنا حواس کھونے لگا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سا دوپٹہ، کون سی منگنی؟ بی اماں اطمینان سے بولی، وہی دوپٹہ جس پر کچھ دیر پہلے تم نے ہاتھ رکھا تھا، اور وہی منگنی جس کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شافعہ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے وہ انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک گئی۔ یہ سب بکواس ہے، اس طرح کوئی منگنی نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا ایسی کسی منگنی یا رشتے کو۔ تیمور صاحب غرائے، شافعہ اماں سے تمیز سے بات کرو۔ بی اماں انگوٹھی اٹھاتے ہوئے بولی، رشتے بڑے ہی طے کرتے ہیں اور اسی میں بہتری ہے، اب چاہے تم مانو یا نہ مانو، منگنی تو ہو گئی ہے اور تمہارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، جتنا کاروبار جمانا ہے جما لو۔ یہ 6 مہینے کا وقت بھی میں نے ارحام کے کہنے پر دیا ہے تاکہ تمہارا یہ گلہ نہ ہو کہ مجھے ابھی کاروبار سیٹ کرنا ہے، 6 مہینے کا وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ شافعہ الٹے قدموں پیچھے جاتے ہوئے بولا، آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ سب جو آپ نے کیا ہے یہ دھوکہ ہے، سارے رشتے نہیں جوڑتے اور شادی تو میں آپ لوگوں کی مرضی سے کبھی نہیں کروں گا، یہ بات لکھ لیں آپ۔ بولتے ہی شافعہ باہر جانے کے لیے مڑا تھا، بی اماں پیچھے سے بولی، یہ تم بھول جاؤ کہ شادی تم اپنی مرضی سے کرو گے۔ تیمور صاحب کی طرف دیکھا بولی، خاندان سے باہر ایک کی شادی کر کے دیکھ چکے ہیں، اب ہر دفعہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ شافعہ لاؤنج کے دروازے سے کچھ فاصلے پر تھا، پاس ہی ٹیبل پر ایک کانچ کا گلدان بڑا تھا، شافعہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ گلدان اٹھا کر وہ مڑا اور کھینچ کر لاؤنج میں لگی LCD پر مارا، گلدان چکنا چور ہو کر زمین پر جگہ جگہ بکھر گیا، LCD کی سکرین بھی چکنا چور ہو گئی تھی۔ بی اماں کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھی، دل تھام کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ تہمینہ بیگم دکھ سے شافعہ کو دیکھ رہی تھی، تیمور صاحب غصے سے چیختے ہوئے شافعہ کی طرف بڑھے۔ شافعہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں داڑا، اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی یا میری ماں کے بارے میں فالتو بات کی تو میں اس گھر کا بھی یہی حال کروں گا جو اس گلدان اور LCD کا کیا ہے۔ پھر بھی اماں کی طرف دیکھا، بولا، آپ اسے ٹریلر ہی سمجھیے۔ بی اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور تیمور صاحب کے پیر جم گئے تھے۔ شافعہ نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ باری باری دونوں پر ڈالی اور باہر چلا گیا۔ شام ہونے کو آئی تھی، موسم میں عجیب سی ویرانی تھی۔ ارحام چائے کے کپ کے ارد گرد انگلی پھیری تھی اور نظر انگلی میں موجود انگوٹھی پر تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چہرے کے آگے کیا، انگوٹھی کو انگلی سے گھمایا اور آہستہ آہستہ انگلی میں سے انگوٹھی اتاری، دراز کھول کر اس میں رکھ دی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل سے کہا تھا، رشتے زبردستی نہیں جوڑے جاتے، اگر جوڑے جا سکتے تو شاید میں بہت پہلے ہی رشتہ جوڑ چکی ہوتی۔ وہ آسمانوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم پیچھے سے آئی اور ایک دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ ارحام نے اس دوپٹے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے ماما؟ عائشہ بیگم ہنچی سے چہکتے ہوئے بولی، بی اماں نے شافعہ کو انگوٹھی پہنا دی ہے، اب تو وہ شادی کی تاریخ پکی کر کے ہی آئیں گی۔ ارحام نے دوپٹہ اتار کر گود میں رکھا۔ آپ لوگ زبردستی یہ رشتہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی خوشی نہیں رہ پائے گا۔ عائشہ بیگم چڑ کر بولی، کیوں نہیں خوش رہ پائے گا؟ رے بڑوں کے فیصلے صحیح ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں۔ ارحم نے ان کی طرف دیکھا، زبردستی کے فیصلے کبھی صحیح نہیں ہوتے امی۔ عائشہ بیگم اس سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ انگوٹھی کہاں ہے تمہاری؟ ارحام گردن جھکائے ہوئے بولی، اتار دی میں نے۔ ارے لڑکی، منگنی کی انگوٹھی نہیں اتارتے، کہاں رکھی ہے؟ عائشہ بیگم دراز چھاننے لگی اور ایک دراز میں ان کی انگوٹھی مل بھی گئی۔ انگوٹھی انہوں نے زبردستی ارحام کی انگلی میں ڈالی، اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، جس کو پسند کیا تھا اس سے شادی طے ہو گئی ہے، اب کس غم میں یہ سوگ پالا ہوا ہے تم نے؟ ارحام خاموش ہوئی تو وہ تنگ آ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوسری بنا کر لا دو۔ ارحام نے کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے کہا، چائے تو روز ٹھنڈی ہوتی ہے، کب تک چائے بنا بنا کر لاتی رہو گی؟ بی بی جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ بی بی جی مان گئی آپ کی محبت کو، آپ نے جس سے محبت کی ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے وہ بنا ہی محبت کے لیے ہے۔ ارحام نے اچانک پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شافعہ صاحب کی۔ ارحام واپس پلٹ گئی، اور جو محبت کے لیے بنا ہے اسے وہی ملنا چاہیے جو اس سے محبت کرے،
شافعہ رات میں گھر کافی دیر سے آیا، جب تک سب سو چکے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کپڑے بدلے بغیر ہی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر نظر پڑی تو انگوٹھی رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ناگواری سے نظر پھیری اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دماغ میں گڈ مڈ چل رہی تھی اور یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ زندگی اس کی ہے، یہ لوگوں کی جو آ رہا ہے نیا داؤ کھیل کر جا رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو زیان کا فون گھما دیا۔ اس نے پورا دن موبائل بند کر رکھا تھا، کسی سے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ زیان سے بھی موبائل آن کرنے پر اس نے زیان کے کافی میسج ملے تھے، لیکن اس وقت اس نے جواب نہیں دیا۔ کافی دیر تک بیل بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی اور کال اٹھاتے ہی نیند میں ہی زیان اس پر برسنا شروع ہو گیا تھا۔ تم زندہ ہو یا قبر سے کال کر رہے ہو، انسان ایک میسج کا جواب ہی دے دیتا ہے، زندہ ہے یا مر گیا اتنا ہی بتا دیتا ہے، لیکن تمہیں کیا فکر، تم تو ہیرو ہو۔ جب دل چاہا فون اٹھایا، جب دل چاہا تب نہ اٹھایا۔ وہ لگاتار بولے جا رہا تھا، لیکن جب شافعہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ شافعہ تم سن رہے ہو؟ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ شافعہ آر یو دیر؟ بہت دیر بعد شافعہ بولا، ابھی آ سکتے ہو؟ زیان جو لیٹا ہوا تھا اس کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شافعہ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ شافعہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، تم ابھی آ سکتے ہو؟ زیان بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں، میرے گھر کے سامنے والے ڈور پر۔ شافعہ نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اسی طرح لیٹا ہوا کچھ دیر چھت کو گھومتا رہا، پھر اٹھ کر دوبارہ گھر کے باہر آ گیا۔ وہ باہر جانے لگا تو چوکیدار نے اس سے پوچھا، صاحب آپ اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی پیدل؟ تم گیٹ بند کر لو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ سنسان سڑک پر چلتے ہوئے وہ اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر آ گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد زیان وہاں ہڑبڑی کے عالم میں پہنچ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ شافعہ کی طرف لپکا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ شافعہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ زیان اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، کیوں کیا ہوا تمہیں؟ شافعہ بے بسی سے بولا، شاید تھک گیا ہوں۔ اس سے اس طرح دیکھا زیان کو پریشانی ہو رہی تھی۔ یار کیا ہوا تمہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ انکل کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ شافعہ طنزیہ ہنسا، جھگڑا؟ ان کے اور میرے بیچ جھگڑا تو کب کا ختم ہو گیا، اب ہمارے بیچ جنگ ہوتی ہے؟ زیان پریشان ہو رہا تھا، یار کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بتاؤ گے؟ شافعہ ڈرنے والے انداز میں زیان کے گلے لگا۔ کچھ دیر اس طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، دادو نے میری شادی طے کر دی حرام سے۔ زیان کو اپنے آگے پیچھے دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہ سن رہا، پھر شافعہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، کیا لیکن یوں اچانک شادی اور ارحام مان گئی؟ شافعہ آسمان کی طرف دیکھا، بولا، ابھی انہوں نے ارحام کو میرے نام کی انگوٹھی پہنائی ہے، 6 مہینے بعد کی شادی رکھی ہے انہوں نے۔ زیان بمیں اٹھاتے ہوئے بولا، اور تم خاموشی سے شادی کر لو گے؟ نہیں، شادی تو میں نہیں کروں گا، تو پھر ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ شافعہ زیان کی گاڑی کے بون سے ٹیک لگا کر بولا، ٹینشن نہیں لے رہا، بس نہ جانے کیوں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے یہ زندگی ہے تو میری، لیکن پھر بھی اختیار لوگوں کا ہے۔ زیان کی طرف منہ کر کے بولا، سب سے زیادہ ہرٹ کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میری ہر بات کو وہ لوگ میری ماں سے جوڑ دیتے ہیں، میں کچھ بھی کروں وہ لوگ میری ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ زیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شافعہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولا، زیان آج مجھے تم سے ایک فیور چاہیے۔ زیان فوراً آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہاں تم حکم کرو۔ یار میں تیمور وارثی کا گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا مطلب میں ان کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا؟ اب زیان فوراً بولا، ٹھیک تم میرے گھر چلو۔ پھر شافعہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں میں تمہارے گھر نہیں جا سکتا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو یار، وہ تمہارا بھی گھر ہے، تم جانتے ہو ماما بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شافعہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں جانتا ہوں انکل آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں پھر بھی تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ زیان ہنپا ہوتے ہوئے بولا، لیکن کیوں؟ کیونکہ میں اپنا گھر لینا چاہتا ہوں۔ شافعہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اپنا گھر مطلب تم اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہو؟ شافعہ نے اس بات میں سر ہلا، لیکن یار ابھی تم کیسے لوگے؟ بزنس ہمارا بھی اسٹارٹ ہے، سب کچھ ہم نے ابھی بزنس میں لگا ہے، انکل کا پیسہ تم لوگے نہیں، پھر کیسے کرو گے یہ سب؟ شافعہ خاموش رہا۔ زیان کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کچھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنے مہینے؟ کم سے کم 4-5 مہینے، تب تک ہمارے پاس کم سے کم اتنا پیسہ ہوگا کہ ایک گھر لیا جا سکے، اور اگر اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے بابا
تو بیٹھے ہیں نہ؟ شافعہ نوی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میرے پاس اتنی جلدی اتنے پیسے نہیں ہو پائیں گے۔ زیان شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا میں صرف تمہارے پیسوں کی نہیں، ہم دونوں کے پیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور شمس گروپ آپ کمپنی والا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب رہا پھر تو ہمارا بزنس انشاءاللہ بلندیوں پر ہو کر بھی ہو سکتا ہے، تمہیں میرے پیسوں کی بھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ شافعہ فور اس کے بعد سے ہٹتے ہوئے بولا میں اتنا خودغرض نہیں ہوں کہ تمہاری حصے کے پیسے اپنے سکون کے لیے لگا لوں۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا میں کون سا تمہیں مفت میں پیسے دے رہا ہوں؟ تمہیں روز ایک عالیشان سے ہوٹل میں مجھے ڈنر کروانا ہوگا تب پیسے ملیں گے، ورنہ بھول جاؤ۔ شافعہ مسلسل انکار کرتا ہے۔ زیان نے شافعہ کی گردن دبوچی۔ اب اگر تم نے اور بکواس کی نا تو یہیں پر تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ زیان نے شافعہ کی گردن چھوڑی تو شافعہ نے زور سے زیان کو گلے لگا لیا۔ شافعہ فوراً شرارت سے بولا ارے ارے لوگ کیا سوچیں گے کہ آدھی رات کو سنسان سڑک پر دو لڑکے گلے مل رہے ہیں۔ شافعہ ہنسا تھا۔ زیان نے بھی شافعہ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اگلے کچھ دنوں تک بزنس ڈپارٹمنٹ میں امتحان کے بادل چھائے رہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ تو تیاریوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ یونیورسٹی میں ہی نہیں بٹکے، اور جو آتے تھے وہ اپنا سارا وقت لائبریری یا کسی پروفیسر کی نگرانی میں گزارتے۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی لائبریری میں ملنے لگے جو ایک دن میں ایک ہی سبجیکٹ کی کلاس لیتے تھے۔ امتحانوں سے پہلے سب کے اندر جن گھس گیا تھا جو چاہتا تھا کہ پورے سیمسٹر کی پڑھائی چند دنوں میں ان کے دماغ میں فٹ کر دے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو ٹیچر کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے وہ اب ٹیچر کے پیچھے گھومتے ملتے۔ زیان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں کتابوں کھانے کا انبار لگا لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ کو فون کرتا اور پوچھتا کیا کیا یاد کیا، کتنا یاد کیا، کیا مجھے یہ ٹاپک یاد کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ والا ٹاپک چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ یاد کم کرتا تھا، دوسروں کو پریشان زیادہ کرتا تھا۔ امتحان کی ٹینشن ہو رہی ہے کر کے وہ ایک گھنٹے میں چپس کے 10 پیکٹ حل کر دیتا تھا۔ کمرے میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ جیسے وہ ٹاپ کرتا حافظ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے جا رہا تھا، اور اس 2 گھنٹے میں بھی وہ کام کرتا، باتیں زیادہ کرتا تھا، جبکہ شافعہ حافظ فل ٹائم کے لیے جا رہا تھا۔ آفس سے آ کر وہ کمرے میں بند ہو جاتا اور پھر آدھی رات تک پڑھتا۔ وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے خود کو کمرے سے آفس سے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ سب کے برعکس آئی نو نے یہ دن سکون سے گزارے تھے، کیونکہ اسے یونیورسٹی میں نہ زیان تنگ کرنے آ رہا تھا اور نہ شافعہ کی شکل دیکھنی پڑ رہی تھی۔ اس نے یہ دن بہت سکون اور اطمینان سے گزارے تھے۔ یہ دن بھی گزر کے امتحان کا دن آ گیا اور بزنس ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے چند دن پار لگا کر گزرے۔ زیان اور شافعہ اپنے کلاس کے گروپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پیپر شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ ہر کوئی کتابوں میں منہ ڈالے بیٹھا تھا۔ لاسٹ سیمسٹر تھا اور کوئی فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زیان کی کلاس کے لڑکے نے ان دونوں کو اطمینان سے کھڑے دیکھا تو ان سے پوچھا تم دونوں کو ریویژن نہیں کرنا کیا جو اتنے اطمینان سے کھڑے ہو؟ زیان بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا نہیں یار، اتنا پڑھ لیا ہے کہ بس پاس ہو جائیں گے۔ سب کا کہہ بلند ہوا تھا۔ پھر ایک لڑکا بولا اچھا زیان کیا پڑھ کر آئے ہو؟ زیان دانت نکال کر بولا نماز۔ پھر سب کا کہہ بلند ہوا تھا۔ زیان شافعہ سے بولا یار دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم نے میری آگے والی سیٹ پر ہی بیٹھنا ہے۔ شافعہ آنکھیں گھما کر بولا میں تمہارے ساتھ ہی نہ بیٹھ جاؤں؟ زیان خوش ہوتے ہوئے بولا ہاں یار، اس میں برائی تو کوئی نہیں، دونوں بھائی مل بانٹ کر پیپر کریں گے۔ شافعہ اسے کلاس میں لے جاتے ہوئے بولا اگر کھانے سے زیادہ پڑھنے پر دھیان دیا ہوتا تو آج اتنی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی تمہیں۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا اچھا اب تم بھی ایسی باتیں کرو گے؟ شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اچھا اب چلو۔ زیان نے پیپر کرنے کے دوران شافعہ میری طرف دیکھ، بائی کاپی سائڈ پر کر، بائی نظر نہیں آ رہا، بائی بڑا لکھ، بائی کر کے گزارا تھا، اور جب اسے کوئی کچھ پوچھتا تو وہ اشارے سے بولتا پڑھ کر آنا تھا۔ پیپر دے کر باہر نکلے تو زیان لمبی سانس لینے لگا۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ زیان اپنی نبض چیک کرتے ہوئے بولا چیک کر رہا ہوں کہ مجھے سانس آ رہی ہے یا نہیں۔ شافعہ پیپر ہماری کتاب میں سے ہی نہیں آیا تھا، اور اگر آیا تھا تو کون سی کتاب میں سے آیا تھا؟ وہ شافعہ سے اپنے دکھڑے رو رہا تھا جب ان کے گروپ کا لڑکا فہد ان کے پاس آیا اور بھئی پیپر کیسا آیا تھا؟ زیان ہاتھ کو ناپ کر بول اتنا لمبا آیا تھا۔ فہد نے شرمندگی سے بولا میرا مطلب ہے سوال کیسے تھے؟
زیان منہ بناتے ہوئے بولا سوال تو بہت اچھے تھے لیکن ان کے جواب کیا تھے وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ فہد نے کوفت سے سر پر ہاتھ مارا۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا تم اس کو چھوڑو، اب اس کا رود کا یہی ڈرامہ ہوگا۔ زیان اسے گرا۔ فہد ان دونوں سے بولا کیفے چل رہی ہو؟ شافعہ نے کہا ہاں ہم بھی وہی جا رہے تھے چلو۔ وہ لوگ چلنے لگے تو زیان بولا تم لوگ چلو میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ شافعہ نے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جاؤ گے۔ شافعہ نے آنکھیں گھمائی، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ نور کی جیب خالی کرنے جا رہا ہے۔ شافعہ اور فہد کیفے چلے گئے۔ زیان نور کے ڈپارٹمنٹ آ گیا لیکن اسے نور نہیں ملے۔ نور کی کلاس کی ہی ایک لڑکی سے اس نے نور کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مس فرحانہ کے آفس کی ہے۔ زیان آفس کی طرف چلا گیا۔ باہر بینچ پر بیٹھی اسے نور نظر آئی۔ زیان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نور نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ زیان نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نور نے اس کے سلام کا جواب دے کر گردن واپس اپنی کھولی ہوئی کتاب پر جھکا لی۔ زیان نے اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بولا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نور کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے بولی مجھے ایک ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، وہی سمجھنے آئی ہوں لیکن ابھی لنچ چل رہا ہے۔ نور نے کوفت سے نظریں گھماتے ہوئے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان نے اس کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے پوچھا کون سا ٹاپک ہے؟ نور نے پین کے اشارے سے اسے بتایا۔ زیان کچھ دیر اس ٹاپک کو گھوتا ہے پھر بولا میں سمجھا دوں گا، آتا ہے مجھے۔ نور کی ہنسی چھوٹی تم سمجھاؤ گے؟ زیان نے اسے گھورا تمہارا سینئر ہو، تم نے کیا مجھے اتنا ڈفر سمجھا ہوا ہے؟ نور نے ہنسی دباتے ہوئے منہ ہی منہ میں کہا اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، وہ تو تم ہو۔ کچھ کہا تم نے؟ نور فوراً سیدھی ہوتے ہوئے بولی نہیں تو تم رہنے دو، میں ٹیچر سے پوچھ لوں گی۔ زیان اٹھتے ہوئے بولا ٹیچر کا لنچ 2 گھنٹے تک چلتا ہے، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں۔ نور کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا انتظار کرو؟ مجھے تمہارا انتظار کرنے کا کوئی شوق نہیں لیکن آپ کو بہت دن کی رعایت مل چکی ہے۔ اب کینٹین چلو اور جو میں بولوں گا سب منگوانا پڑے گا، وہی میں تمہیں یہ ٹاپک بھی سمجھا دوں گا۔ زیان جانے کے لیے مڑا تو نور نے دانت پیستے ہوئے زیان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔